Para dia
رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا جب پیا پانی تو ہر تشنا دہن یاد آیا لیکن ہر مدینے سے چلی تھی ذرا بھائی کی لاش پر پہنچی تو کفر یاد آیا تجھ سا کوئی غریب نہیں بساتا پرائی بستی ہے اپنا وطن نہیں واقف یہاں کسی سے یہ بے کرتے نہیں ہوتا اگر وطن تو نکلتی گدائی کو دو گز کا فرض مانگ کے پہناتی بھائی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وفضلنا واکرمنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان ثم الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وإمام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ووليا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. مومنات
1446 ہجری کا محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں ہر جگہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام بچھا دیا گیا ہے۔ حسین کے غم میں کائنات سوگوار نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کا ماتم کر رہا ہے۔ حسین کے غم میں گریاں کنا ہے۔ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہماری زندگیوں میں اتنی مہلت دی کہ ہم نے ان ایام عزا کو پا لیا۔ ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم فرش عزا کو بچھائیں، اس پر آ کر بیٹھیں اور فاطمہ زہرا کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پروسا، ان کے بچوں کا پروسا دیں۔ پروردگار عالم یہ غم حسین جو ہے یہ ہمارے لیے سرمایہ دنیا بھی ہے اور سرمایہ آخرت بھی ہے۔ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرا رزق اور تیری وہ نگاہ رحمت خاص کہ جو مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عزاداران امام حسین علیہ السلام ہیں، جو ماتم داران امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ لوگ جو جہاں بھی کہیں پر بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں، جو نگاہ رحمت تو نے ان سے مخصوص کر رکھی ہے پروردگار عالم، وہ نگاہ رحمت ہمیں عطا فرما۔ پروردگار عالم نے ہمیں موقع دیا، دیکھیے کہ غم حسین جو ہے اس کا تعلق ایام عزا سے نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ غم حسین ایام عزا سے مخصوص نہیں ہے، کیونکہ یہ غم سارے سال ہمارے دلوں میں رہے۔ کبھی بھی غم حسین ہمارے دلوں سے جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ غم ہمارے دلوں میں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ایام عزا آتے ہیں اس غم کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب محرم آتا ہے اس کا احساس شدید ہو جاتا ہے۔ سارے سال ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں غم حسین ہماری زندگی کا حصہ بنا رہتا ہے۔ ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، کسی کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے، کسی کا بھائی جدا ہو جائے، کسی کی اولاد جدا ہو جائے، ہم کبھی بھی اپنے مرنے والوں کا ماتم نہیں کرتے، کبھی بھی ان پر گریہ نہیں کرتے۔ ہمارا عزیز ہم سے بچھڑا، ہم نے فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کو بچھا دیا۔ کبھی حسین کا ماتم کرتے ہیں، کبھی حسین کو بھائی کا پرسا دیتے ہیں، کبھی حسین کو کڑیل جوان علی اکبر کا پرسا دیتے ہیں، اور کبھی حسین کے بچوں کو یتیمی کا پرسا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں جو خوشیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب شادی کی رسومات شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلا عمل کیا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کی جاتی ہے۔ امام حسین کے مصائب پر گریہ کیا جاتا ہے، ان کا ماتم کیا جاتا ہے، اس کے بعد شادی کی رسومات شروع ہوتی ہیں۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے اس غم حسین کے ساتھ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین کا غم جو ہے وہ فطرت کے بالکل برعکس ہے، یعنی انسان فطری طور پر خوشی کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہے۔ ساری کوششیں، ساری تپ و دو کس کے لیے ہوتی ہے کہ خوش رہے، شادمانی تلاش کرتا ہے۔ کبھی اس جگہ وہ قدم آگے نہیں بڑھاتا کہ جہاں پر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہاں جا کے اس کو کوئی صدمہ ہوگا، کوئی غم ملے گا۔ یہاں تک کہ غم کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، غم کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتا، بات کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن
عجیب تاثیر رکھی پروردگار عالم نے غم حسین میں کہ جب حسین کے غم کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے دلوں کو قرار آ جاتا ہے. شروع پڑے گا ہماری بے چینی ختم ہو جاتی ہے, ہمارے دلوں کو سکون مل جاتا ہے کہ ہمیں حسین ہے, ہمارا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اپنا غم ہوتا ہے, ہم آنسو بہا لیتے ہیں. پروردگار عالم نے عجیب تاثیر رکھی ہے ذکر حسین. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس ذکر کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھے. اور پروردگار عالم ہمیں ہر سال موقع دیتا ہے کہ ہم پر شہزاد کو بچھائیں, اس مجلس میں آ کر بیٹھیں. اس مجلس کا مرتبہ بھی بہت زیادہ بلند ہے. آقا بہجت کہتے ہیں کہ جب جایا کرو تو یہ مت کہا کرو کہ مجلس میں جا رہے, کہا کرو کربلا جا رہے, امام حسین کے حرم میں جا رہے. کہ جب گھر سے نکلے تو تصور کر کے نکلا کریں کہ واقعی ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں. اور جیسا مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا ہے پروردگار عالم نے ویسا ہی مرتبہ اصحاب حسین کو بھی عطا فرمایا. آپ نے ہمیشہ فخر کیا کہ جیسے اصحاب مجھے نصیب ہوئے کسی اور کو نہیں ملے. تاریخ کر دیکھ لیجیے, امیر المومنین کا زمانہ, کوئی مخلص انسان مولا کے ساتھ نہیں کھڑا تھا کہ امام قیام کرتا. یعنی آپ دل میں تکلیف لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے. امام حسن کا زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نہیں تھا, مجبوراً آپ کو معاویہ سے صلح کرنی پڑی. لیکن امام حسین علیہ السلام پروردگار عالم نے ایسے بہترین اصحاب عطا فرمائے کہ تعداد فقط کتنی ہے 72, لیکن اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر آئے ہیں, اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پروردگار عالم نے اتنا مرتبہ دیا کہ اس خلوص نیت کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ, معرفت کے ساتھ امام حسین پر جان قربان کی کہ پروردگار عالم نے زندہ جاوید بنا دیا, عمل کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ زندہ جاوید کر دیا بلکہ طب تم پاک و پاکیزہ کر دیا, اور ہمیشہ ہمیشہ کی طہارت عطا کر دی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک و پاکیزہ کر دیا. وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ, ہم زیادہ میں پڑھتے ہیں نا, نہ صرف یہ کہ خود پاک ہو گئے, تھوڑی سی توجہ درکار ہے, نہ صرف یہ کہ خود پاک ہو گئے بلکہ جس زمین میں, یہ ہم سب زیارت پڑھتے ہیں, ہم زیارت واسطہ پڑھتے ہیں نا, کہ جس زمین میں آپ کو دفن کر دیا گیا, آپ کے دفن ہونے کی وجہ سے وہ زمین پاک و پاکیزہ ہو گئی. ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر امام حسین دفن ہے اس لیے کربلا کی زمین پاک ہو گئی, یہاں پر حضرت عباس کی قبر ہے اسی لیے زمین پاکیزہ ہو گئی. لیکن ہم زیارت میں خود کہتے ہیں, اور یہ جملہ نہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے, نہ حضرت عباس کی زیارت میں ہے, نہ حضرت علی اکبر کی زیارت میں ہے. یہ کس کی زیارت میں؟ اصحاب حسینی کی زیارت میں, کہ ان کو اتنا مرتبہ دیا کہ جس زمین میں دفن ہو گئے. اور ہم بار بار ہر وقت پڑھتے ہیں نا زیارت وارثہ, تقریباً لوگ روزانہ ہی پڑھتے ہوں گے, ہم بار بار اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس زمین کو پاک و پاکیزہ ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو پاکیزگی عطا فرمائی بلکہ زمین کو بھی پاکیزہ کر دیا. اس کے بعد ایک اور مرتبہ یہ دیا کہ ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے نا. بھائی ہم زیادہ پڑھتے ہیں نا, یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, یہ ہم زیارت میں کیا کہتے ہیں؟
کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. ترجمہ پڑھا دیجیے تاکہ احساس ہو کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے. یعنی ہم جو اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، یہ دیکھیے آپ سب منتظر ہیں نا. پروردگار عالم نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے. یعنی یہ جو آپ کو گولڈ میڈل ملا ہوا ہے نا، یہ تمغہ ہے ہمارے لیے کہ ہم منتظر ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے. اور کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، کسی امام کی امت کا، ان کے چاہنے والوں کا یہ مرتبہ نہیں ہے جو آخری زمانے کے مومنوں کا مرتبہ ہے. کیا مرتبہ ہے؟ یہ منتظر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ میں یہاں پر بیٹھی ہوں اور میں کہوں کہ چلو یہ سب ہمارے دوست احباب ہیں، ان کے مرتبے کو بڑھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام یہ اتنا بلند مرتبہ ہے آخری زمانے کے مومنین کا کہ اگر پروردگار عالم مجھے یہ موقع دیتا، یعنی کیا موقع دیتا کہ میں بھی منتظر ہوتا، میں بھی آخری حجت کا انتظار کر رہا ہوتا، یہ موقع مجھے مل جاتا تو میں تمام زندگی امام کا انتظار کرتے ہوئے گزار دیتا. کبھی اپنے مرتبے کو پہچانا کیجیے. یعنی سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی معرفت حاصل کیجیے. اور آج پہلا دن ہے نا محرم کا، ہمارے پاس ہے 2 مہینے آگے. روزانہ اس فضیلت کو محسوس کر کے، احساس کر کے نظر دیا کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیا مرتبہ دیا ہے. یعنی یہ ہماری تمغہ ہے کہ ہمیں سرور کائنات میں سلام ہے. آپ سب کو معلوم ہے، بار بار میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، ہدیہ کرتی ہوں کہ جن کو سرور کائنات سلام کرے وہ ہم لوگ ہیں. اور ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ اصحاب امام حسین علیہ السلام. اور ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی وہی عمل کرتے جو آپ نے کیا اور اس فضیلت کو پا لیتے جو فضیلت آپ کو ملی. اسی طرح سے پاک و پاکیزہ ہو جاتے. دیکھیے کہ جب ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار ہے کربلا. ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام. اس کے بعد اب میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہے نا؟ امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کربلا کا انتقام لیں گے. ہم میں سے ہر کوئی روزانہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں امام کے لشکر میں شامل کر دیا جائے، امام کا ناصر و مددگار بنا کر، تاکہ ہم بھی امام کے ساتھ جا کر جب امام انتقام لے تو ہم بھی کربلا کا انتقام لیں، ہم بھی فاطمہ زہرا کے دشمنوں سے انتقام لیں، ہم بھی رسول اللہ کے دشمنوں سے انتقام لیں، ہم مولا امیر المومنین کے دشمنوں سے انتقام لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موضوع تو خوش کے ظاہر ہے، لیکن کیا ہے کہ آج پہلی محرم ہے اور آج سے ہی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. یعنی ہم جاتے واسطہ میں روز کہہ رہے کاش ہم ہوتے، ہم یہی کرتے. ہماری معرفت ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی معرفت ہم 72 کو. ہماری معرفت ایسی ہونی چاہیے. یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ درس گاہیں ہیں ہمارے لیے. بڑی بڑی دنیا کی درس گاہیں اس درس گاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہاں بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تربیت ہو رہی ہے. ہم حاضری لگاتے ہیں. یہ آنا آسان نہیں ہے آپ کا مجلسوں میں، آپ سب کو معلوم ہے. یعنی کتنا اجر و ثواب ہے اس کا. آپ نے ارادہ کیا اور قربت پروردگار عالم حاصل ہو. یعنی اپنے گھر سے ارادہ کیا، مجلس میں جا رہے اور خدا کی قربت مل گئی، خدا کا قرب حاصل ہو گیا.
اچھا اب ایک اور سوال کروں آپ سے کہ جب خدا کا قرب حاصل ہو گیا تو کیا رسول کا قرب حاصل نہیں ہوگا؟ کیا امیر المومنین کی قربت حاصل نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا فاطمہ زہرا کی قربت؟ ظاہر ہے کہ تمام معصومین کی قربت ہمیں حاصل ہو گئی، ہم نے فقط ارادہ کیا۔ اور یہاں بیٹھ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ امام کے ظہور سے قریب ہونا ہے، یعنی وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ، بلکہ اب تو کہوں گے بڑی تیزی سے اپنے ہدف کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی آپ سب سوشل میڈیا آپ سب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ ہو گیا نا، کوئی باقی نہیں ہے۔ ساری نشانیاں جو کچھ عرصے پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ ایسا ہوگا تو امام کا ظہور ہوگا، ایسا ہوگا تو امام کا ظہور ہوگا، امام آئیں گے، اب تو تقریباً ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یعنی ہماری خوش نصیبی ہے، ہو سکتا ہے اور دعا کرے پروردگار عالم ہماری زندگیوں میں وہ موقع لے کر آئے کہ امام کا ظہور ہو اور اپنی گناہگار آنکھوں سے امام کا دیدار کریں۔ درود پڑھیں یہ 2 مہینے 8 دن جو ہے نا، تربیت تو پورے سال ہوتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ ایام اعظم کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ پہلی محرم سے، کب ختم ہوتے ہیں؟ 9 ربیع الاول کو۔ اور ایک خاص واقعہ 9 ربیع الاول کو کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت شروع، یعنی 2 مہینے 8 دن یہاں سے تربیت حاصل کرے، امام کے ظہور کی تیاری کرے اور 9 ربیع الاول کو امام سے متصل ہو جائے۔ یہ پتہ چلا خاص ربط ہے امام حسین میں اور امام مہدی آخر الزمان میں۔ درود پڑھیے پھر ہم نے گھر سے ارادہ کیا مجلس میں آنے کا، اب معصومین کی قربت بھی مل گئی، اس فرش عزا پر آ کر بیٹھے تو عبادت کی فضیلت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اپنے آپ کو محسوس کیجیے کہاں پر ہیں۔ اس کے بعد یہ بتائیں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ یعنی ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں انتخاب کربلا لینا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کاش ہم ایسے ہوتے، کاش ہم یہ کرتے، کاش ہم اس مرتبے پر فائز ہو جاتے۔ تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر سال ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ یہ 2 مہینے 8 دن جو ہر سال میں آتے ہیں تو ہمیں ہر سال اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ ایک معمولی سی مثال دوں، عام سی مثال دوں کہ جیسے ہم بچے کو ایڈمیشن کرواتے ہیں تو کون کون سے گریڈ ہوتے ہیں؟ ہر سال بچہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب یہ تربیت اس درسگاہ سے ہمیں مل رہی ہے تو ہمیں ہر سال اپ گریڈ کرنا ہے۔ آیت اللہ علوی کہتے ہیں، بڑی اچھی مثال دی انہوں نے، کہا کہ ایک شخص ایک انسان ہے اور کسی عطار کی دکان میں جاتا ہے۔ عطار کون ہوتا ہے کہ جہاں پر عطر ملتا ہے نا، عطر فروخت ہوتا ہے۔ تو آپ بھی کبھی گئی ہوں گی، ظاہر ہے کہ ہم سب سے تو یہ صاحب کا پڑتا رہتا ہے ہم سب کا۔ تو جو عطار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر 10 منٹ کے لیے ایک عطار کی دکان میں چلا جائے، نہ وہ عطر خریدتا ہے نہ عطر دیکھتا ہے، کہ 10-15 منٹ عطار کی دکان میں کھڑا رہتا ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کا لباس خوشبودار ہو جاتا ہے، یعنی وہ خوشبو جو ہے اس کے وجود میں بس جاتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے لوگ سونگھ کر بتا سکتے ہیں کہ تم جو ہے عطار کی دکان سے آئے ہو۔ اسی طرح سے انہوں نے مثال دی کہ ایک شخص ہے، وہ کسی قصاب کی دکان میں جاتا ہے، گوشت کی دکان میں جاتا ہے، وہ گوشت نہیں خرید رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، بس کھڑا ہوا ہے، 10-15 منٹ گزارے اور جب وہ باہر نکلے گا تو کیا ہوگا؟ لباس سے گوشت کی بو آ رہی ہوگی، یعنی پہچان سکتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑا رہ کر نکلا ہے۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہر سال 2 مہینے 8 دن تم حسین کا ذکر کرتے ہو، تربیت حاصل کرتے ہو، کتنی حسینیت تمہارے وجود میں راسخ ہوئی ہے،
कितने हुसैनी बने हो, कितने मेहदवी बने हो। कहते हर साल 2 महीने 8 दिन, कहते 40 दिन, जो 40 का फिगर है ना, बहुत कमाल का फिगर है। यानी कहते हैं ना कि अगर ये काम 40 दिन कर लें तो उसका असर शुरू हो जाता है। कोई भी काम होता है तो 40 दिन जरूर किया जाता है। हम तो 68 दिन गुजारते हैं हर साल, 2 महीने 8 दिन। आज कितनी हुसैनियत, यानी ये बेदारी हमारे अंदर होनी चाहिए। ये जो याम अज़ा इसलिए नहीं आते कि बस हमने फर्श अदा को बिछा लिया, काले कपड़े बहुत सारे बनाए थे वो सब पहने, और उसके बाद जो है वो मजलिस में आए तो फिर हमने सोच सलाम पढ़ लिया, हदीस पढ़ ली, फिर मातम कर लिया, फिर सबकी बातें करके घर चले गए। ये सब कुछ भी ज़रूरी है, ये भी इबादत है, बेकार नहीं जाएगा। लेकिन क्या है कि मार्फत होनी चाहिए, यानी परवरदिगार आलम की हिकमत है, मासूमीन की सीरत है। इस अज़ादारी ने इमाम ज़माना के ज़हूर तक जोड़ा हुआ है हम सबको, यानी इसको मुसलसल कर दिया है। यानी अगर ये अज़ादारी नहीं होती ना बीच में, तो हम कैसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए तैयारी करते। अज़ादारी जो है वो ज़हूर की तैयारी है। ये अज़ादारी मुसलसल है, हर साल हो रही है, ताकि हम तैयारी कर सकें। कहते 40 दिन कोई गुजार ले, तुम तो 68 दिन गुजारते। हमारी जिम्मेदारी है हम जब इस फर्श पर से उठकर जाएं तो हुसैनियत हमारे वजूद में रासिक हो जाए। दुरूद पढ़िए मोहम्मद ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हमें महसूस करना है। जो जहां बैठा है, कोई मिंबर पे है, कोई सोच सलाम के जरिए से पैगाम को पहुंचा रहा है, कोई मातम करके एहतजाज कर रहा है। हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा हदफ जो है क्या है, ज़हूर इमाम ज़माना। यानी जो कुछ भी अमल कर रहे हैं ना, हमारा हर बढ़ता हुआ कदम जो है वो अपने हदफ की तरफ जा रहा है, और अगर हम इससे गाफिल हैं तो हमारा आना बेकार है। हमें अपने हदफ के मुतालिक इल्म नहीं है, हमें मार्फत नहीं है, तो हमारी मजलिसें करना बेकार है, हमारा गिरिया करना बेकार है। यानी हम इमाम के ज़हूर की राह में रुकावट बन जाएंगे। मेहनत भी करेंगे, रोएंगे भी, मातम भी करेंगे, लेकिन सबका सब ज़ाया हो जाएगा। क़स्द कर लें, इरादा करके निकलें, जो कुछ अमल कर रहे हैं इमामे ज़माना के क़ल्ब की तस्कीन का बाइस बनना चाहिए। दुरूद पढ़े आज सबका आना, हर जगह मजलिस में शिरकत करना रायगा नहीं चाहिए। हर अमल की जजा है। देखिए कि जब घर से इरादा किया है तो कुर्बे परवरदिगार आलम हासिल हो गया, कुर्बे मासूमीन हासिल हो गया। जब इस फर्श पर आकर बैठे हर अमल इबादत बन गया। पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, फजाइल को सुनकर सलवात का पढ़ना इबादत, मसाइल को सुनकर गिरिया करना इबादत। हमारा एक आंसू अगर खुलूसे नियत से निकला, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि परे मगज के बराबर आंख में आंसू आए, पलकों पर आकर ठहर जाए, यानी बहा नहीं है, छोटा सा आंसू। परे मगज कितना होगा, परे मगज के बराबर आंसू निकले, पलकों पर आकर ठहर जाए, उस पर जन्नत वाली। कितना बेहतरीन सौदा है। खुलूसे नियत से निकला हुआ एक आंसू जो गिरा नहीं है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, जन्नत वाजिब है। और वही आंसू अगर चेहरे पर बह जाए, तमाम गुनाहाने सगीरा व कबीरा को परवरदिगार आलम माफ कर दे, और जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल अता करे। जन्नत के सरदार का जिक्र, एक आंसू में कहां लेके जा रहे हैं,
जन्नत में लेके जाए। लेकिन दुनिया का हर इंसान जन्नत में जाना चाहता है ना। हमारा ये आंसू जो निकला नहीं है बाहर, रुका है, वो हमें जन्नत में लेके जाए। और अगर गिर गया, बह गया, रुखसारों से बहने दिया कीजिए, पहुंचना जरूरी नहीं है, बहने दिया कीजिए। गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ करवाने वाला है, माफ करवाने वाला है। और जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल, हमें नहीं मालूम कि हम जन्नत में चले भी जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। तो नियतों को खालिस कर दीजिए, आपकी नियतें खालिस होनी चाहिए। किसी का दिखावा नहीं है कि हम किसकी वजह से मजलिस में जाएंगे। मजलिस या सदाई हमारी ताकत नहीं है। मैं ये सोचूं कि मैं बहुत बड़ी मजलिस करती हूँ, मैं बहुत बेहतरीन तबरुक पढ़ती हूँ, तब मेरे घर में बहुत मजमा होता है, मैं बहुत सारी मजलिसें करती हूँ, मेरी ताकत नहीं है। हम आजादारी की वजह से है, आजादारी हमारी वजह से नहीं। ज्यादा करें कम करें, इखलास होना चाहिए। जहाँ खुलूस से नियत है वही कबूल हो। मिसाल दो, वो हस्ती है जो किसी का उधार नहीं रखते, हिसाब बराबर रखते और फिर ज्यादा अदा करते हैं। छोटा सा वाकया हदिया समाप्त करूं कि अपनी बात को समझा सकूं। दो भाई हैं, तेहरान से निकले हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में, करबला जाने के लिए। और पुराना जमाना है, जैसी सहूलियात आजकल है वैसी है नहीं। दिन में गाड़ी मिलती है, रात को नहीं मिलती। और जो लोग सरहदों पर बैठे हुए हैं मुतासिब हैं बहुत, इमाम हुसैन से बोझ रखते। वो निकले दोनों भाई, जब चाहते हैं कि सरहद को पार करें तो लोग रोक लेते हैं, उनको तंग करते हैं कि अभी गाड़ी नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जब परेशान हुए और बहुत 2 या 3 दिन गुजर गए, उसके बाद उन्होंने उनको जाने की इजाजत दी। तो वो कहकर चले कि हम तुम्हारी शिकायत करेंगे जाके इमाम हुसैन के रोजे पर। हम कहेंगे कि मौला हम आपकी ज़ियारत के लिए आ रहे थे और इस शख्स ने हमें बहुत परेशान किया, कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इतना सताया इसने हमें, तो हम जाके शिकायत करेंगे। अब चलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर आ गए दोनों भाई। तो एक भाई जो था वो बैठा हुआ था, दूसरा भाई तो वो ज़्यादा गिरिया करने लगा, जैसे कि हम सब की हालत होती है, परवरदिगार आलम हम सबको बार बार ले जाए। ज़ाहिर गिरिया रुकता नहीं है, आंसू रुकते नहीं है। तो गिरिया करने लगा और गिरिया करते करते उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि मौला हम आपके रोजे पर इतनी मोहब्बत से ज़ियारत करने के लिए आए थे, उस शख्स ने हमें बहुत तंग किया कि हम परेशान हो गए, आप उसको सजा दीजिए। अब दूसरा भाई कहता है कि मैंने देखा वो गिरिया कर रहा था, वो शिकायत कर रहा था कि एक मर्तबा वो रोते रोते उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख लगी मैंने देखा कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। मैंने उसको हिलाया, मैंने कहा क्या बात है, तुम इतना रो रहे थे, तुम्हारी आंख लगी तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी? ताकि जो सवाल मैंने किया था मौला ने मुझे उसका जवाब दे दिया। उसका क्या जवाब मिला? कहा कि मैं तो शिकायत कर रहा था कि मौला इस शख्स ने हमें बहुत सताया, आप इसको सजा दीजिए। तो मौला ने कहा कि नहीं, इस शख्स का हक हमारी गर्दन पे है, इसकी वजह से हम उसको सजा नहीं दे सकते। तासिब है, इमाम का मानने वाला नहीं है, तो इसका हक हमारी गर्दन पे है, हम इसको सजा नहीं दे सकते। पूछा मौला क्यों नहीं दे सकते? क्या एक मर्तबा ये शख्स हमारे रोजे पर मानने वाला नहीं है, ज़ियारत करने नहीं आएगा, इसके रिश्तेदार आए हुए थे, उनसे मिलने के लिए आया और उनके इंतजार में मेरे फुरात के पास खड़ा हुआ। लेकिन इसने हमारे रोजे की तरफ देखा और एक जुमला कहा, हुसैन मैं आपका मानने वाला नहीं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, मगर बहुत अफसोस होता है मुझे ये देखकर कि नहरे फुरात का पानी बहता रहा और आप अली असगर को लेकर क्या पानी का सवाल करते हो। किसी ने अली असगर को पानी नहीं पिलाया। बोला कहते ये कहकर उसकी आंख में आंसू आ गए। अब वो आंसू जो उसकी आंख में हमारी गर्दन पे उसका हक है, हम उसको सजा नहीं दे सकते। तो कहूंगी मौला जो एक दफा रोए उसको सजा भी दे सकते
سیاہ رنگ کا رومال لے کر آتی ہے، ارے آنسو پہنچتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے میرے بچوں کو رونے والوں، خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری ماں کا ٹھنڈی رہے، تمہاری گود آواز رہے، آزادار فرصت لیجیے، گریے میں کمی نہ کیجیے گا، آزادار رو لینا حسین مہمان ہے، فقط 2 مہینے 8 دن ہے، بڑی جلدی وقت گزر جاتا ہے، جب 8 ربیع الاول آتا ہے نا، ارے دل تڑپتا ہے، رو کر کہتے ہیں بیوی اتنی جلدی ایام عزا ختم ہو گئے، دل کھول کر رو نہ سکے، دل کھول کے فرصہ نہ دے سکے، ابھی وقت ہے عزادارو، ابھی مہلت ہے عزادارو، ارے کس مجلس میں جانا، دل کھول کے رونا، دل بھر کے گریا کرنا، فاطمہ زہرا کو دل بھر کے فرصہ دینا، عزادارو ہم بھی تو کیسا ہے، ہم کیوں نہ روئیں، ہم فرصہ کیوں نہ دیں، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں اے میرے جد حسین یہ ایسا غم ہے کہ میں قیامت تک خون کے آنسو روتا رہوں گا، امام رضا ابن شبیب سے کہتے ہیں اے ابن شبیب ارے جب تمہیں اپنی مصیبت پر رونا ہو میرے جد کا ماتم کر لینا، میرے جد کی مظلومیت پر رو لینا، ارے تمہیں معلوم ہے میرے جد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں شہید کر دیا، ارے میرے جد کے گلے کو اس طرح کاٹا گیا، میرے جد کو اس طرح ذبح کیا گیا، ارے جیسے کسی گوشت بند کو ذبح کیا جاتا ہے، اے ابن شبیب ارے کربلا میں ہماری عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی، سر پر رہنا اور ساروں درباروں میں تشہیر کیا، بس عزادارو ارے میرے مولا چلے مدینے سے نکلے ہیں، آج پہلی محرم ہے نا عزادارو، ارے وہ منظر ذہنوں میں لائیے، ماں کی قبر سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ایک مرتبہ کہا ماں چراغ جلانے والا جا رہا ہے، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، ماں کی قبر کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، ارے جو چھوڑ کے آئے ہیں نا دلوں میں ہاتھ رکھ کے رو لینا، جب پردیس میں آتے ہیں نا ارے ماما کی اپنی ماں کی قبر پر چلے جائے، اپنی ماں کی قبر پر چلے جائے، اللہ کوئی امام حسین کے دل سے پوچھے، روایت میں لکھا میرے مولا نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، امام حسن کی قبر سے رخصت ہوئے، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئے ارے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جیسے جو چھوٹا بچہ ماں کی آگوش میں آتا ہے، اماں حسین جا رہا ہے، اماں میں واپس نہیں آؤں گا، اماں مجھے معلوم ہے کہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، عزادارو قبر ہل گئی، آواز آئی حسین تو تنہا نہیں جائے گا، اے حسین تو مدینہ چھوڑے گا، فاطمہ زہرا قبر چھوڑ دے گی، عزادارو دل بھر کے رو دو، دل کھول کے گریا کرو، عزادارو میرے مولا چلے، ارے ایک مرتبہ کربو بلا میں آ گئے، ارے کچھ جملے مصائب کے بیان کرنے ہیں لیکن یہ کہ حق کو ادا کر دینا، عزادارو میرے مولا کربلا میں آئے، ارے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، ایک مرتبہ رک گئے عباس، ارے جا کر معلوم کرو یہ مقام کون سا، میرے مولا عباس کسی کو بلا کر لائے، ارے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں، کہا شرق الفرات کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام ہوگا، کہا غازریہ کہتے ہیں، کہا کچھ اور نام ہے، کہا کہ ہاں نینوا کہتے ہیں، کہا کچھ اور بھی نام ہے، کہا کہ ہاں کربلا کہتے
खरीदना चाहते, कहाँ मौला, इस जमीन को ना खरीदिएगा। अरे जो नबी जो वसी यहाँ आया मुसीबत में मुब्तला रहा, मौला कयाम की जो यहाँ से चले जाइए, कहा नहीं, अरे कयामत तक हम यही कयाम करेंगे। अज़ादारों, अरे जमीन को खरीदा, एक मर्तबा फिर ने आकर बताया, अभी भी ज़ैनब आपको बुला रही है। फिर बोला गए, अरे ज़ैनब से पूछे क्या हुआ, कहा भैया अरे ये कैसी जगह है, यहाँ से मुझे आपके खून की हुआ है भैया। जब से काफिला रुका है किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है भैया। अरे वो बीवी इस तरह तड़प कर रो रही है कि मेरा दिल बटा जा रहा है। कौन से न तुमने नहीं पहचाना, हमारी दुखियारी फातिमा ज़हरा हमारे साथ साथ कर बना सकाइए। एक मर्तबा आपको याद किया मौला ने, किस तरह याद किया, अरे कहा इस जमीन पर हमारी कब्रें भरेंगी, हमारे चाहने वाले आएंगे, हमारे मुहिम आएंगे, अरे हमारे रोजों की ज़ियारत करेंगे। अरे दो वसीयतें हैं, जब हमारे चाहने वाले आए उनका बहुत ख्याल रखना, उनको तकलीफ ना होने देना। अरे दूसरी वसीयत ये, 3 दिन तक मेहमान रखना। अज़ादारों, आज हम करबला जाते हैं ना, कितनी आसानी के साथ ये ज़मीन आका हुसैन ने हमारे लिए खरीदी। इस मुसीबत के आलम में हमें याद किया। एक मर्तबा कहा देखो हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमारी लाशों पर कफन नहीं होगा। अरे देखो इतना एहसान करना, हमारी लाशों को दफन कर देना। औरतों को बुलाया, 2 जुमले मसाइब के और है ना, आप थकी तो नहीं है ना अज़ादारों, अरे थकना नहीं है अज़ादारों, गिरिया करती रहना, फातिमा ज़हरा को गुस्सा देना है। अज़ादारों एक मर्तबा औरतों को बुलाया, अरे कहा कभी ऐसा हो कि तुम्हारे मर्द हमारी लाशों को दफन न करें तो तुम इतना करना, अरे जब पानी लेने आना हमारी लाशों पर कपड़ा डाल देना। अज़ादारों फिर बच्चों को बुलाया, बड़े कयामत के जुमले, छोटे छोटे बच्चे आए। एक मर्तबा कहा है बच्चों, मेरे काफिले में भी तुम्हारे बराबर के बच्चे हैं, मेरी गोद के बाले हैं, मेरी सकीना है। ऐ बच्चों, इस मैदान करबला में मेरे चश्मा है, अली असगर को भी कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे अली असगर के लाशे को कत्ल नहीं किया जाएगा, मेरे चश्मा के लाशे को कत्ल किया जाएगा। अगर तुम्हारे माँ बाप हमारी लाशों को दफन न करें, इतना करना एक एक मुट्ठी हमारी लाशों Hussein